اگر یہ مذاکرات ڈیل کی طرف جاتے ہیں تو کیا امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی پاکستان آ سکتے ہیں؟ ہم تو پر امید ہیں اگلے 72 سے 78 گھنٹوں میں مذاکرات شروع ہو جانی چاہیے، یعنی فرائیڈے تک موسٹ پروبیبلی سٹارٹ ہوں گے اور ہوپ فلی سنڈے تک ہمارے پاس کچھ نہ کچھ خیر کی خبر آئے گی۔ اب نئے ہرمز کے اوپر جو چیزیں لگی ہیں وہ اتنی جلدی نہیں ہیں، تو ہمیں اس میں غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ ڈان ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں، میں امیر حمزہ ہوں۔ ناظرین، پاکستان کی جانب سے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے سفارتی کوششیں جاری ہیں، لیکن اب اسلام آباد میں مذاکرات کا دوسرا دور کب ہونے جا رہا ہے، اس متعلق بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ماریہ سلطان۔ ان سے ساری تفصیلات جانتے ہیں۔ میم بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ یہ بتائیں کہ اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا ممکنہ طور پر دوسرا دور کب ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، ہم پر امید ہیں کہ یہ عنقریب ہوگا۔ آج ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ متوقع کر رہے ہیں کہ جمعے کے دن شاید اس کی شروعات ہو۔ مسئلہ دراصل یہ ہے کہ اگر امریکہ اور ایران اس مذاکراتی ٹیبل پہ نہیں آتے تو جو دوسرا راستہ ہے وہ جنگ کا راستہ ہے، اور یقینی طور پہ جنگ جو ہے نہ امریکہ کے حق میں ہے، نہ ایران کے حق میں ہے، نہ اس خطے کے حق میں، اور نہ ہی دنیا کی ترقی یا ان کی سلامتی کے لیے بہتر ہے۔ تو اس وقت باوجود اس کے کہ بہت سارے خدشات ہیں، بہت ساری تحفظات ہیں امریکہ کے بھی اور ایران کے بھی، لیکن بہرحال پاکستان کی مسلسل سفارتی کوششوں کے بعد دونوں سائڈز اس بات پر آمادہ ہیں کہ کم از کم مذاکرات کو ایک جو ہے حصہ دے دیں، اور اسی بنیاد پر ہم متوقع کر رہے ہیں کہ عنقریب انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے مذاکرات اسلام آباد میں دوبارہ شروع ہوں گے، اور شاید کسی قسم کے فریم ورک ایگریمنٹ کی طرف ہمیں کوئی جو ہے صورتحال بنتی ہوئی نظر تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مذاکرات کے دوسرے دور میں رکاوٹ کیا بنتی جا رہی ہے؟ دیکھیں، اس وقت مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جنگ کا کوئی مسئلہ ہے، جو جنگی مسئلے ہیں وہ تو شاید آپ کو اسٹریٹ آف ہرمز میں نظر آ رہے ہیں، اور اسٹریٹ آف ہرمز میں جہاں ایک طرف ایران نے بلاکیٹ کیا ہوا ہے، اس کی بلاکیٹ کے اوپر امریکہ نے بلاکیٹ کر دیا ہے، تو ایک طرح سے وہ تو آپ کو صورتحال سمجھ آ رہی ہے کہ اسٹیل میٹ پہ کہاں ہے، اور شاید اس کا کوئی حل بھی نکل آئے۔ اصل مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان 47 سال کے مختلف قسم کے پیچیدہ مسائل ہیں۔ اس میں سے ایک تو 1979 کی ایرانی ریولوشن کا مسئلہ ہے کہ اس کے بعد جو ایران کے اثاثے تھے جو ان کو منجمد کر دیا گیا کہ ان کو واپس نکالا جائے یا ان کو کھول دیا جائے ایران کے لیے۔ دوسرا مسئلہ جو ہے ایران پہ جو دوسری طرح کی سینکشنز لگی ہیں جو ایران کو پر ان کے ایٹمی پروگرام کی وجہ سے لگی ہیں، اس کے تحت ایران کے اوپر تقریباً 19,000 جو ہے سینکشنز عائد ہیں، انفرادی طور پہ، اجتماعی طور کے اوپر، ان کی کمپنیز کے اوپر اور ایران کے مختلف اداروں کے اوپر۔ ظاہر ہے اس سے ایران جو ہے اپنا بھرپور کردار ادا نہیں کر رہا، نہ تیل کی خرید و فروخت میں، نہ بطور ایک ایسی ریاست جو بہت سارے مختلف چیزوں کے اندر نہ صرف فعال ہے لیکن بین الاقوامی تجارت میں وہ اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس وقت مسئلہ جو ہے وہ ان 47 سالوں کی پیچیدہ جو ہے جڑاؤ ہے جو مختلف چیزوں کے ساتھ منسلک ہو چکا ہے، یعنی نیوکلیر کے ساتھ، آئل کے ساتھ، باقی چیزوں کے ساتھ۔ اب ان سینکشنز کو کیسے ریموو کرنا ہے، ان سینکشنز کے ساتھ کس طرح کانفیڈنس بلڈنگ کرنا ہے، یک طرفہ کرنا ہے، اور پھر جو بڑا مسئلہ ہے ظاہر ہے جو ایران کا، لیبنان، اسرائیل اور باقی، وہ یہ ہے کہ جو ایران کی ارریگولر فورسز ہیں یا القدس فورس ہے، جو باقی فورس ہے، اس کو کس طرح مینیج کیا جائے گا۔ تو بنیادی طور پہ اس وقت مسئلہ سینکشنز، ایران کی ایٹمی پروگرام، اور پھر ایران کو واپس انٹرنیشنل سسٹم کے اندر لے کے آنا، اور ایران کی تیل کی جو فروخت ہے اس کو اسٹینڈرڈائز کرنا ہے۔ تو امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بدلتے ہوئے بیانات، بدلتے ہوئے ٹویٹس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، وہ ایک شارپ نیگوشیٹر ہیں، انہوں نے اپنے ملک کے موقف کو، اپنی جو لیوریج ہے اس کو جو ہے ایک اور میدان میں وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور جیسے ہی ان کو یہ پتہ چلا کہ ایران کے پاس ایک سبقت ہے جو اسٹریٹ آف ہرمز پہ ان کی جو برتری تھی اس کی وجہ سے تھی، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے ایک نیول بلاکیٹ کر دی۔ اب اگرچہ وہ نیول بلاکیٹ جو ہے وہ اس کو اس طرح استعمال نہیں کرے جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ کچھ معلومات کے مطابق کچھ ایرانین شپس نے وہاں سے گزری ہیں، اور لیکن اس کے باوجود دونوں طرف ایک جو ہے انٹینشن نظر آئی ہے، جہاں ایک طرف امریکن جو ہے فوجی ایک ایرانین شپ پہ اتر گئے، اسی طرح ایران نے کچھ پاناما باؤنڈ شپس کے اوپر اٹیک کیا، تو ایک لحاظ سے آپ کو ٹیٹ فور ٹیٹ قسم کی اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے، لیکن دوسری طرف جو وہ ایڈوانٹیج تھا ایران کا اس کو انہوں نے نیوٹرلائز کیا ہے ود دا نیول بلاکیٹ جو امریکہ لے کے آیا ہے۔ تو یہ ایک طرف، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جنگ کی طرف نہیں جانا چاہتے کیونکہ وہ ایک اسٹیوٹ بزنس مین ہے، اور اگر جنگ ہوتی ہے یا یہ جو غیر یقینی کی صورتحال ہے یہ آئندہ 2 یا 3 ہفتوں کی طرف جاتی ہے، تو اس کا جو منفی اثر ہے وہ ایران پہ بھی بہت زیادہ ہے، اور اس کا جو منفی اثر ہے وہ امریکہ پہ بھی بہت زیادہ ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ایک مشکل بیلنسنگ ہے، کیونکہ یہ اگر بیلنس نہیں ہوتا
تو ظاہر ہے ایران جو ہے اپنی جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے جو اس وقت وہ کرنسی سواپ اگریمنٹ کے تحت کر رہا ہے ایران چین کے ساتھ یا باقی ممالک کے ساتھ، اس کو پھر وہ بٹ کوائن کے اندر اسٹینڈرڈائز کر سکتا ہے، اور اگر وہ کرتا ہے تو پھر بین الاقوامی تجارت امریکہ کے ہاتھ سے نکلتی ہے۔ تو یہ بتائیں، آپ نے ہرمز پر رکاوٹیں جو ایران کی طرف سے تھی یا امریکہ کی طرف سے لگائی گئی ہیں، ان کو کس طرح دیکھتی ہیں، اور پھر اس مسئلے کا حل آخر ہے کیا آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، آبنائے ہرمز کے اوپر جو چیزیں لگی ہیں وہ اتنی جلدی نہیں اٹھیں گی، تو ہمیں اس میں غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے صحیح ہے کہ کیونکہ بہت ساری زیر سمندر ہیں، تو زیر سمندر جو ہے کوئی بھی اپنا اثر رسوخ اتنی جلدی نہیں دے گا، بالخصوص ایران۔ دوسری طرف امریکہ ہے، امریکہ نے اپنے بحری بیڑے یہاں مختلف جگہوں سے یہاں موو کروائے ہیں، اور اس وقت یہ سمجھا جا رہا ہے کہ 5 سے زائد جو ہے بحری بیڑے جو ہے اس وقت بحرۂ عرب میں موجود ہیں، پلس 16 ڈسٹرائرز۔ اب یہ جو ملٹری پاور ہے یہ کوئی کم پاور نہیں ہے، اور یہ بحری بیڑے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اڑ کے ادھر چلے جائیں گے ادھر چلے جائیں گے، ان کو وقت لگے گا، ان کو وقت لگا یہاں پہنچنے میں، ان کو وقت لگے گا یہاں سے جانے میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت بہت بڑا ایک مسئلہ یہ بھی آ رہا ہے کہ جو انٹرنیشنل لا ہے وہ کیا کہتا ہے، وہ ایران کو کیا کہتا ہے، وہ امریکہ کو کیا کہتا ہے، اور کیا جو بین الاقوامی انٹرنیشنل راہداریاں ہیں آپ ان پہ کتنا اثر و رسوخ قائم کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ ایک یونیلیٹرل طاقت ہیں یا اس لیے کہ آپ ایک لٹورل اسٹیٹس ہیں، اس پہ بہت ساری چیزیں ابھی تک واضح نہیں ہیں۔ لیکن اس واقعے سے بہت بڑا ایک جو ہے فوکسڈ اٹینشن آئے گی، اس کو وقت لگے گا ٹھیک ہونے میں، لیکن جو بہتر بات ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کے سٹیکس بہت ہائی ہیں اسٹیٹ آف ہرمز میں، تو اس لیے یہاں اگریمنٹ ہوتے ہوئے آپ کو جلدی نظر آئے گا بنسبت باقی جگہوں کے، کیونکہ یہ نیا مسئلہ ہے، یہ ابھی جنگ کے بعد شروع ہوا ہے، جنگ سے پہلے نہیں تھا۔ فیلڈ مارشل تہران بھی گئے، اور اس کے بعد ایران کی جانب سے مذاکرات کے دوسرے دور میں شرکت کے حوالے سے آمادگی ظاہر نہیں کی جا رہی۔ آپ کیا سمجھتی ہیں پاکستان کی سفارتی کوششیں جاری ہیں، کس حد تک کامیاب ہو چکی ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوئیں گی۔ دیکھیں، ایک اتنی بڑی جنگ جہاں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں داؤ پہ لگ سکتی ہیں اور لگی ہیں، جہاں ایک ملک نہیں، 2 ملک نہیں، بہت سارے ملک جو ہیں اس کی زد میں آئے ہیں، تو ظاہر ہے کچھ وقت تو لگے گا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جب لوگ اتنی مشکل جنگ لڑتے ہیں، جہاں آپ مطلب امریکہ کے مطابق 11,000 13,000 18,000 جو بھی آپ اسٹیٹسٹکس لے لیں، اتنے بم گرائے گئے ایران کے اوپر، تو ٹارگٹس تو ہٹ ہوئے ہیں، 3,000 سے زائد لوگ جو ہیں شہید نہیں ہوئے ہیں، تو یہ کہنا کہ کچھ نہیں ہوا غلط ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ جن کو $270 بلین کا نقصان ہوا ہے، امریکہ کو کتنا نقصان ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے، 588 بلین تو وہ کہہ رہے ہیں صرف اور صرف انٹرسیپٹرز کا جو تمام گلف کنٹریز کو ان کو ہوا ہے، اور اگر آپ پر ڈے کاسٹ لگاتے ہیں اور $5 بلین کی، تو 40 دن کو آپ ملٹیپلائی کر لیں تو آپ کے سامنے آ جاتا ہے وہ بھی 61 بلین تو صرف انٹرسیپٹرز ڈیفینسو وار کا ہے، آپریشنلائزیشن کے لینا ہے۔ تو اس وقت مسئلہ پیسوں کا نہیں، اس وقت مسئلہ باقی چیزوں کا نہیں، اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب اتنی بڑی ہائی ٹیمپو جنگ لڑ کے آتے ہیں اور اتنی زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں، تو آپ میں ایک طرح سے ایبزارپشن آ جاتی ہے کہ آپ جنگ کی کسی بھی سطح پہ کسی بھی جگہ پہ جا سکتے ہیں، ان کو ڈی ایسکلیٹ کرنا بہت مشکل ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ کوئی واضح جیت نہیں ہے دونوں کے پاس، صحیح ہے، ملٹریلی ٹھیک، دونوں کے پاس سٹیل میٹ ہے، مطلب افیکٹ ہے، لیکن اس طرح کی جیت نہیں ہے جس کی بیسس پہ وہ دوسرے کے اوپر اپنی تمام باتیں منوا سکیں۔ ایسے ہی امریکی ڈیلیگیشن جو ایڈوانس ڈیلیگیشن تھا وہ پاکستان آیا، اس کے بعد امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا دورہ مؤخر ہو گیا، آپ کیا کہتی ہیں کہ جو ایڈوانس ڈیلیگیشن تھا وہ اس وقت پاکستان میں موجود ہے؟ جی بالکل، دیکھیں ظاہر سی بات ہے وہ جو ڈیلیگیشن ہے ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ جو بھی رف ایجز ہیں، کیونکہ دونوں طرف سے باتیں کی جائیں گی، بہت ساری باتیں ہیں، پیچیدہ مسائل ہیں، 47 سال پرانے مسائل ہیں، جنگ کے خالی مسئلے نہیں ہیں، تو ظاہر ہے اس کے اندر مختلف نکات ہیں اور پھر ان کے امپیکٹ ہیں، صحیح ہے، فائنینشیل امپیکٹ ہے، ٹائم لائن پہ امپیکٹ ہے، اسٹرکچر پہ امپیکٹ ہے، اس کا سیکیورٹی آرکیٹیکچر پہ امپیکٹ ہے، دنیا کی تجارت پہ امپیکٹ ہے، امریکہ کی مسلسل دنیا کے اوپر ہیجمنی کے اوپر اٹیک کے اوپر اس کا ایک افیکٹ ہے، کیونکہ اگر ڈالر نکل جاتا ہے بین الاقوامی تجارت سے یا ڈی ڈالرائزیشن شروع ہو جاتی ہے تیل کی تجارت کے اندر، تو اس کا جو براہ راست نقصان ہے وہ امریکہ کو ہوگا۔ سو یہ تمام چیزیں نیگوشیشنز کے تھرو ہی آگے چلیں گی۔ آپ اس سارے سینیریو کو بڑے قریب سے دیکھ رہی ہیں، یہ بتائیں اب مذاکرات کا دوسرا دور کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ دیکھیں ابھی تک میرے پاس گدر سنگھی تو ہے نہیں کہ میں آپ کو بتا دوں، لیکن جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 72 سے 78 گھنٹوں میں مذاکرات شروع ہو جانے چاہیے، یعنی فرائیڈے تک موسٹ پروبیبلی سٹارٹ ہوں گے، اور ہوپ فلی سنڈے تک ہمارے پاس کچھ نہ کچھ خیر کی خبر آئے گی، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت دونوں سائڈیں ایک راؤنڈ کر کے چلی گئی،
دونوں سائڈوں نے اپنی فرسٹ پوزیشنز بھی بتا دی, سیکنڈ پوزیشنز بھی بتا دی, اور اس کے بعد ظاہر ہے جو پروپوزلز ان کے پاس گئے ہیں ان پروپوزلز پہ دونوں سائڈیں ابھی سوچ بھی رہی ہیں کہ کتنی حد تک آگے جا سکتے ہیں. پھر کیونکہ یہ ٹائم لائن کے ساتھ لنکڈ ہے تو ظاہر ہے یہ فیصلہ کریں گے, اور جب اسلام آباد میں پہنچیں گے تو کوئی آپ میجر نیگوسیشنز نہیں دیکھیں گے, آپ یہ دیکھیں گے کہ کتنی حد تک وہ نیگوسیشنز کو فائن ٹیون کر سکتے ہیں, تھوڑی سی پوسچرنگ ہوئے گی. لیکن آج سے جمعے تک معاملات تھوڑے سخت ہیں کیونکہ دونوں سائڈ پہ ہائی سٹیکس چلیں گی, دونوں سائڈز اپنا جو گینز ہیں ان کو میکسیمائز کریں گے, بالخصوص اسٹیٹ آف ہرمز میں. تو یہ تھوڑا سا سخت ہوئے گا اگلے 2 دن اس پوائنٹ آف ویو سے. تو جمعے کے بعد نرمی آ جائے گی؟ امید تو ہے. دیکھیں امید تو یہی ہے کہ اگر جب لوگ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھتے ہیں تو بہت سارے معاملات پھر آپ ٹیبل پہ حل کرتے ہیں, آپ پھر میدان جنگ میں نہیں کرتے ہیں, کیونکہ میدان جنگ میں سے کوئی بھی کبھی بھی خالی فاتح طور پہ نہیں نکلتا, فاتح کو بھی بہت ساری نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو اس میں بہت سارے بے گناہ انسانی جو جان کا ضیاع ہے, چاہے وہ امریکن ہو چاہے وہ ایرانی ہو, وہ اس کی زد میں آئے گا. اس لیے بہتر ہے کہ جو معاملات آپ ٹیبل پہ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں آپ وہ کر لیں, کیونکہ میدان جنگ سے آپ کو وہ چیز حاصل نہیں ہوگی جو آپ کو نیگوشیٹنگ ٹیبل سے, کیونکہ معاملات جو پیدا ہوئے ہیں وہ میدان جنگ میں نہیں ہوئے تھے. جو معاملات تھے وہ 1979 میں پیدا ہوئے ہیں, تو آپ ان کو میدان جنگ میں کیسے حل ٹھیک کر سکتے ہیں؟ یہ بتائیں کہ پاکستان میں جس لحاظ سے تیاریاں کی گئی ہیں, اگر یہ مذاکرات ڈیل کی طرف جاتے ہیں تو کیا امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی پاکستان آ سکتے ہیں؟ ہم تو پر امید ہیں کہ جب وہ اس طرف رخ کرتے ہیں تو پاکستان ان کے لیے ایک اہم اسٹیشن ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ ایک دنیا کی ایک عالمی طاقت کو جنگ کے دہانے سے واپس لے آئیں. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عام طاقتوں کے درمیان تو نیگوشیشنز بڑے لوگ کروائی لیتے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہے کہ جہاں ایک علاقائی طاقت, دنیا کی 2 بڑی طاقتیں, ایک علاقائی طاقت بہت بڑی اور ایک دنیا کی جس کو پاس اس وقت یونیپولر موومنٹ ہے, کہ اس کو آپ جنگ کے دہانے سے واپس لیں. دیکھیں آپ یہ مت بھولیں کہ امریکہ ایک ایسا ملک ہے جس نے اپنی نفسیات کے مطابق, اپنی پاور پروجیکشن کے مطابق, جو کچھ بھی اس نے اپنی عوام کو سیل کیا اس کے مطابق 10 سال تک کیا 20 سال تک جنگ لڑی. ویتنام کی جنگ چاہے ان کو نقصان ہوا لیکن جنگ تو لڑی انہوں نے, اس کا جو امپیکٹ آیا ویتنام پہ وہ آج دن تک ہم دیکھ رہے ہیں. اسی طرح جو جنگ انہوں نے افغانستان میں لڑی وہ بھی 10 سال تک تھی, عراق میں جو جنگ لڑی وہ بھی آپ کے سامنے. تو یہ ایک ایسا ملک ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ نہیں چاہیں گے کہ انسانی جانوں کو نقصان ہو, لیکن یہ جنگیں لمبی لمبی لڑ سکتے ہیں. سو آپ ایک ایسے ملک کو جو لمبی جنگیں لڑنے کا عادی ہو اس کو آپ جنگ کے دہانے سے واپس لے آئیں, اس کو مذاکراتی ٹیبل پہ بلا لائیں اور اس سے کہیں کہ ہم بات چیت کرتے ہیں اور بات چیت کے ذریعے اس چیز کو ختم کرتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے اور اس کو ہمیں جتنا اس کے بارے میں کہا جائے اتنا کم ہے. بہت شکریہ. بالکل ناظرین, یہ تھی ڈاکٹر ماریہ سلطان جن سے آپ نے اس متعلق ساری تفصیلات جانی. اپنے میزبان امیر حمزہ کو اجازت دیجیے, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.